الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ پچھلی آیات سے یہود مدینہ کی مذمت اور ان کی جو ناروا حرکات، افعال اور اعمال، اس کا بیان گزشتہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہ یہود کتنے کج فہم بے عقل ہیں کہ انہوں نے آسمانی کتاب توریت کو تو چھوڑ دیا، اس کی اتباع نہیں کی، اس کتاب کی خبر کے موافق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطلاعات اس میں تھی تو اس کتاب کی خبر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا چاہیے تھا، وہ لے کر نہیں آئے۔ اب اسی سلسلے کی ان کی بے عقلی کی ایک اور مذمت ان آیات میں کی جاتی ہے جو اس وقت بیان تلاوت کی گئی ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ انہوں نے توریت میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے ان کی پیروی تو نہیں کی، ان کو نہیں مانا، اس کے مطابق انہوں نے نہیں عمل کیا، البتہ سحر، جادو، اس طرح کی جو شیطانی چیز تھی انہوں نے اس کو لے لیا اور اس پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ چنانچہ خبیث جنات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں کیا کرتے تھے، اور یہ خبیث کفر کی باتیں اور سحر کر کے خود بھی کیا کرتے، یعنی یہ خود بھی سحر کرتے تھے، یہ یہود و نصارہ جناتوں کے ذریعے سے کچھ باتیں اوپر کی آتی تھی، اس میں اپنی طرف سے ملا کر اور کفریہ چیزیں یہ دیا کرتے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو سحر کی تعلیم کے لیے باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دو فرشتوں کو نازل کیا تھا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، آج کی آیات میں جن کا تذکرہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سحر اور معجزے میں فرق کیا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے جو اس کی طرف یہ چل پڑے ہیں کہ سحری کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے اور یہ اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کی اتباع انہوں نے شروع کر دی ہے اور توریت کے احکامات کو بھی چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہدایت لے کر آئے اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح یہ یہود کیا کرنے لگے؟ سحر کی پیروی کرنے لگے، اتباع کرتے۔ جو کسی زمانے میں ایک شہر ہے، اس کا نام تھا بابل۔ تو شہر بابل میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت و ماروت پر سحر کا علم نازل کیا. ان کو دے کر وہ علم دے کر گویا کہ بھیجا گیا تھا کہ اس میں بھی ایک خاص حکمت تھی. ایک خاص حکمت کے واسطے سے نازل کیا گیا تھا. چنانچہ یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. یہ یہود ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا تو اتباع نہ کیا، توریت کو چھوڑ دیا. ایسی چیز کا یعنی سحر کا اتباع اختیار کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین، یعنی خبیث جن. حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں اور بعد بے وقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان سحر رکھتے ہیں بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ سحر اعتقاداً ہو یا عملاً ہو کفر ہے. سحر اعتقاداً یا عملاً کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اس طرح کے کفریہ کام نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کفر کے کام یعنی سحر کیا کرتے تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفریہ کام نہیں کیے. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں شیاطین نے کفر کیا. شیاطین کرتے تھے کفریہ کام. وہ کیا تھے؟ وہ سحر کرنا، جناتوں کے ذریعے سے ہو یا بغیر جن کے ذریعے سے ہو، اس طرح کے کفریہ کام وہ کیا کرتے تھے. اور یہ حالت تھی، خود تو کرتے تھے ہی. یعلمون الناس السحر، اور آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے. یعنی سحر تو خود کر ہی رہے، دوسروں کو بھی سحر سکھلا رہے ہیں. اور وہی سحر متوارث چلا رہا، اس کا اتباع یہ یہود کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین اور جنات حسب معمول آسمان تک چلے جاتے تھے. فرشتے جو باہم مشورہ کرتے تھے، ان کی جو باہم گفتگو ہوتی تھی، احکام الہی کا وہ باہم تذکرہ کرتے تھے، تو یہ اس کو غور سے سنتے تھے جا کر کے. جب ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ حادثہ ہونے والا ہے، تو یہ واقعہ دنیا میں، یہ حادثہ دنیا میں پیش آئے گا، تو یہ چونکہ شیاطین اوپر جاتے تھے، اس بات کو انہوں نے سن لیا، یہ نیچے آتے اور جو کاہن ہوتے اس طرح کے کام کرنے والے، یہ ان کے کان میں بات ڈال دیتے. تو یہ ان کاہنوں کو ان تمام واقعات کی اطلاع کر دیتے. اب یہ کاہن کیا کرتے؟ کچھ اپنی طرف سے کچھ وہ باتیں جو انہوں نے بتائی ملا کر بتا دیتے تھے. لوگ ان باتوں کو اپنی کتابوں اور بیانوں میں لکھ لیتے تھے جو کاہنوں نے بتائی. حالانکہ وہ جنات شیاطین جو ہے اوپر جاتے اور فرشتوں کی گفتگو سن لیتے، اور نیچے آ کر وہ اپنی طرف سے کاہن ملا کر کچھ نہ کچھ بتا دیتا، اور ادھر لوگ اپنی کاپیوں میں وہ بات لکھ لیتے تھے. رفتہ رفتہ بنی اسرائیل میں اس بات نے اعتقادی شکل اختیار کر لی کہ جنات اور شیاطین یہ غیب داں ہوتے ہیں، غیب کی بات کو جاننے والے ہوتے ہیں. یہ بات اعتقادی طور پر انہیں پھیل گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی، تو آپ نے اس قسم کی تمام بیانوں اور کاپیوں کو جو اس وقت جن جن چیزوں میں لکھا، ان تمام کو جمع کرا کر ایک صندوق میں بند کر دیا، اور ایک صندوق میں بند کر کے اپنے تخت کے نیچے گہرائی میں اس کو دفن کرا دیا. اور لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ اس طرح کی کفریہ باتیں کوئی نہ کرے، گویا کہ اس کی ممانعت کرا دی گئی.
یہ اعلان بھی کرا دیا گیا کہ اس طرح کی کوئی کفریہ بات نہ کرے، تحدیدی طور پر ممانعت کرا دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنات اور شیاطین نے جاہلوں کو ورغلایا کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے، جن کی ہواؤں پر حکومت، جنات اور شیاطین تک پر حکومت ہے، وہ ان کے تخت کے نیچے کچھ کاپیاں دفن ہیں، اس کی وجہ سے کرتے تھے، ساری چیزیں اس عمل کی وجہ سے ان کے تابع تھی۔ اس طرح کی باتیں شیاطین نے جاہل انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں گڑھا کھودا اور اس صندوق کو نکال لیا، اور اس صندوق کو نکال کر اس میں جو کتابیں تھیں جس میں وہ بات لکھتے تھے، جو شیاطین نے اوپر سنی اور نیچے آ کر کاہنوں کو بتلائی، اور انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ملا کر پھر وہ اس کو کاپی میں لکھ لیتے تھے لوگ، وہ باتیں اس کاپیوں میں لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ صندوق نکال لیا گیا۔ جب وہ صندوق نکل گیا اور نکلنے کے بعد یہ کہ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، جادو ہی کی وجہ سے حکومت کرتے تھے، گویا کہ نبی کا تصور انہوں نے ختم کیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے کہ ان کی حکومت شیاطین پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، ہوا پر بھی ہے، اور اللہ کی دیگر مخلوقات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی۔ تو ان کا یہ ایک امتیاز تھا جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا بات بتائی کہ یہ جادوگر ہیں، اور ان کی جادو کی کاپیاں یہاں ہیں، یہ صندوق میں ہے، یہ نکالو۔ اسی کی وجہ سے یہ حکومت کرتے ہیں، نبی نہیں تھے، یہ جادوگر تھے۔ یہ اس طرح کی بات، اور جادو ہی سے انہوں نے سب کو مسخر کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا، وہ کتابیں نکال لی گئی، بنی اسرائیل کو وہ کتابیں ہاتھ لگ گئی، تو انہوں نے ان کتابوں کا مطالعہ کر کے کفریات کی پیروی کی۔ یہ ہے وہ بات، یعنی انہوں نے ان باتوں کی جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس کو تو ماننا شروع کر دیا، اس کی تو پیروی شروع کر دی۔ اور جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے توریت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں اللہ نے عنایت فرما، یعنی اس کی تو اتباع اور پیروی نہیں کر رہے، اس کا مطالعہ کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور ایمان لانے کا جذبہ تو ان میں پیدا نہیں ہو رہا۔ کہیں کی اتباع کر دی؟ وہ جو کاپیاں ملی وہاں سے ان کا مطالعہ شروع کر دیا، اور ان کی اس میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی پھر اس کی پیروی شروع کر دی، اور پھر برابر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر جانتے رہے کہ یہ تو جادوگر تھے، اور اسی وجہ سے ہم پر حکومت کرتے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس جادوگری کی وجہ سے چابے تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمرہ انبیاء میں داخل ہونا بیان فرمایا، یعنی یہود کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ گئی، ان کی آباء اور اجداد نے مٹا دی کہ وہ تو جادوگر تھے، ان کتابوں کا کاپیوں کا مطالعہ کر کے وہ نبی نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء کی فہرست میں شمار کیا، تو جب انبیاء کی فہرست میں اور انبیاء کے گروہ میں شامل کیا تو یہود نے جو ہے تردید کی کہ نہیں، وہ تو جادوگر تھے، وہ نبی کہاں تھے؟ وہ تو جادوگر تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ یہود کے اس خیال کی تردید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اس سحر اور کفر کی پیروی کی جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین اور انسان پڑھا کرتے تھے۔ معارف نبوت اور احکام الہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کی پیروی کرتے، اس کو پڑھتے تھے، یہ اس کی پیروی کرتے تھے۔ صرف شیاطین کا، یہ صرف شیاطین کا شائع کردہ مواد ہے، اور یہ باطل خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام نہ جادوگر تھے، ان کا جادوگری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
نہ جادو کے زور سے انہوں نے کسی کو مسخر کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی حکومت دی جو نہ پہلے کبھی کسی کو دی گئی اور نہ آئندہ کسی کو دی جائے گی۔ یہ تو خدا کی طرف سے تھی۔ جادو کا اثر سمجھنا یہ شیاطینی، تو یہ جو سحر کا سلسلہ ہے یہ اسی وقت سے چلا رہا اب تک، یہ وہی شیاطینی چیزیں ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی، نقش سلیمانی، یہ نقش سلیمانی وہی ہے یہ چیز بھی، اس میں آج بھی وہ کفریہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن چل رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فہرست میں شمار کیا تو یہود تردید کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس کی تردید فرمائی کہ نہیں، جادوگر نہیں تھے وہ، تو ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ تو وہ جو شہر ہے اسی شہر کا سلسلہ متوارث طور پر چلا آ رہا ہے، جس کا چرچا یہود مدینہ نبی کریم، جس کا چرچا جو تھا مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، وہی سلسلہ جو میں نے بتایا سحر کا، حتیٰ کہ ان یہود نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا۔ کس نے کیا؟ یہودیوں نے، چونکہ وہ ایک سحر کا سلسلہ جو چلا رہا تھا مدینہ بھی موجود تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا گیا۔ چنانچہ ہم نے بتایا سورہ فلق سورہ ناس کے سلسلے میں، جس کی وجہ سے، جس کے اثر سے آپ کو مرض کی سی حالت طاری ہو گئی تھی، ایک بیماری آپ کو لاحق ہو گئی، آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی سورہ فلق سورہ ناس کہ آپ اس کا ورد کریں، اس کا حکم دیا گیا، اور اس سحر کا موقع بھی آپ کو بتلا دیا گیا، کہاں سحر کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے، وہ بھی آپ کو خواب میں خواب کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا گیا، بتلا دیا گیا، موقع بھی دکھا دیا گیا۔ چنانچہ ایک موقع، ایک کنواں دکھایا گیا جہاں سحر جو کیا گیا تھا آپ پر، وہ چیزیں وہاں پر دبی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دونوں صورتیں لے کر آئے، ان صورت کو آپ نے پڑھا تو تانت اس کے اندر جو ہے گرہیں لگی ہوئی تھی آپ کے بالوں میں، اور یہ ایک ایک پڑھتے گئے، پھو دم کرتے گئے، وہ گرہیں کھلتی گئی اور آپ صحت یاب ہوتے چلے گئے، بالکل آپ کو شفا ہو گئی۔ الغرض تو قرآن و حدیث دونوں سے سحر کا وجود اور ممکن الوقوع ہونا ثابت، یعنی یہ تو معلوم ہوا کہ سحر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کا سحر کرنا یہ بھی ثابت ہے، صحیح روایت میں موجود ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا، اس کا ازالہ کرنا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا خود قرآن کریم میں مذکور ہے، سورہ طٰہٰ 16 پارے میں ارشاد ہے، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے یعنی جادوگروں کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا انبیاء پر بھی جادو اثر کر سکتا ہے؟ جادو کا اثر انبیاء پر بھی ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے، اس کا جواب ظاہر ہے کہ نبی بھی انسان ہے، وہ انسان کی جو طبیعت ہے متاثر ہونا یہ ہو سکتا ہے، نبی بھی تو انسان ہے، اور انسان کی طبیعت پر کسی چیز کا ظہور ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ بھئی نبی کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بیماری بھی پیش آتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو یہ نبوت کے خلاف بات ہو گئی۔ بھوک لگنا، پیاس کا لگنا ایک طبیعی عارضہ، جب وہ نبی انسان ہے تو انسانیت کا خاصہ اور انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ متاثر ہونا کسی چیز سے وہ ہے،
بھوک کا لگنا بھوک سے متاثر ہوتا ہے، پیاس سے متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بخار بھی آ جاتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ چیز نبوت کی شان کے خلاف ہے، نہیں، یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سحر کی ایک حقیقت ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سحر میں اثر جب تک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس کے اندر بھی تاثیر تبھی پیدا ہوگی، جیسا کہ اگلی آیات میں اللہ نے خود بیان فرما دیا اس کو۔ یعنی کوئی یہ کہنے لگے کہ میں سحر کر دوں گا اور سحر کی وجہ سے تمہیں بیمار کر دوں گا، تو یہ تو خدائی دعویٰ ہوا۔ اس میں اثر پیدا کرنا یہ کام ہے اللہ کا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے میں یہ سارے کام کر دوں گا، نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو نقصان پہنچے گا، نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کو نقصان پہنچا دے۔ غرض یہود کے متعلق یہاں یہ بات بتلائی گئی کہ ان میں وہی متوارث سحر جو ہے چلا رہا ہے، جس کا چرچا خبیث جنات اور شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں کیا کرتے تھے، اور یہود جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت بھی اس سے ظاہر فرما دی کہ نہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ اس طرح کے کفریہ کام نہیں کرتے۔ آگے بتلایا جاتا ہے یہود ایک دوسری قسم کا سحر بھی کرتے تھے، یعنی ایک دوسری قسم کا سحر تھا، وہ اس کی اتباع کرتے تھے۔ جو دو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے تھے اور ایک خاص حکمت کی بنا پر ان کو بھیجا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ چنانچہ آیت میں بیان جن کو کیا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ یہ یہود اس سحر کا بھی اتباع کرتے ہیں جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اب چونکہ یہود کے سحر و ساحری کے سلسلے میں یہاں ہاروت اور ماروت کا ذکر فرمایا گیا، اس لیے ان آیات متعلقہ کی تفسیر کے سلسلے میں ہاروت اور ماروت کا متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ ایک زمانے میں دنیا میں بالخصوص بابل ایک شہر ہے، وہاں جادوگری کا بڑا ذوق تھا، جادو کا بڑا چرچا تھا، جیسا آج کل مشہور ہے نا بنگال کا جادو، ہے نا، تو بنگال میں اس کا مطلب زیادہ جادو ہوتا ہے، آسام کا جادو، تو وہ اس کا چرچا وہاں ہے۔ ایسے بابل ایک شہر تھا جہاں جادوگری بہت ہوتی تھی، چرچا تھا کہ وہاں جادو کا بہت چرچا تھا شہر بابل میں، اور اس کے عجیب و غریب اثرات کو دیکھ کر عوام کو اس کی حقیقت اور معجزات انبیاء علیہ السلام کی حقیقت میں خلط اور اشتباہ ہونے لگا۔ یعنی اتنا چرچا جادوگری کا ہوا تو وہ یہ نہیں تمیز کر پاتے تھے کہ جو نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے وہ معجزہ کیا ہے، اور جو سحر کے ذریعے سے جس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ آپس میں جو ہے اس میں امتیاز اور جو تمیز اللہ تبارک و تعالی، معجزات تو ایک الگ چیز ہے اور جادوگری ایک الگ چیز ہے، تو اس میں جو ہے وہ خلطملط اور اشتباہ ہونے لگا۔ تو بعض ساحروں کو، بعض جو تھے وہ جادوگروں کو سمجھتے تھے بڑے مقدس، اور بعد ان کو نیک عمل سمجھ کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے لگے، جادوگری سیکھنی شروع کر دی، اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ مقدس عمل ہے، یہ لوگ بھی مقدس ہیں جو سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلط اور غلطی کو دفع کرنے کے لیے بابل میں دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے۔ یہ جو جادوگری کا چرچا خوب ہو رہا ہے اور معجزہ اور سحر جادوگری میں خلط ہو رہا، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتے جن کا ہاروت اور ماروت نام ہے ان کو بھیجا۔ وہ لوگوں کو سحر کی حقیقت، اس کے اصول اور فروع سے مطلع کرتے
تاکہ معجزہ نبی کا معجزہ اور سحر ساحر میں اشتباہ رفع ہو جائے، دور ہو جائے، سحر پر عمل کرنے سے اور ساحروں کی اتباع کرنے سے لوگ بچیں، جادوگروں کی اتباع نہ کریں۔ انہوں نے بابل میں آ کر اپنا کام شروع کیا اور یہ تمام چیزیں انہوں نے بتانی شروع کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ساحر لوگ ہیں، جو سحر کرنے والے، ان کے پیچھے مت پڑو، اس کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ وہ ان کو ادھر سے ہٹا کر اور اللہ کی طرف لگانے لگے۔ بہرحال، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا بھیجنا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ چنانچہ وہ ان کو سحر سکھاتے تھے اور بتاتے بھی تھے، لیکن انسان بڑا لالچی اور حریص اور بڑا چال باز واقع ہوا۔ اس کا جہاں مطلب بیٹھتا نا، فوراً اس کو اخذ کرنے کی اور اس کو وہاں سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ یہود کیا کرنے لگے، ان فرشتوں سے جو وہ بابل میں تھے ان سے سیکھتے، اور سیکھتے بھی کیا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اگر اور وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت کسی کو سحر کے متعلق نہیں بتلاتے تھے جب تک پہلے یہ نہ کہہ دیتے تھے ہمارا وجود بھی خلق کے لیے کہ امتحان خدا بندی ہے۔ یعنی یہ جو دو فرشتے تھے تو یہ سحر بتاتے تھے، سکھاتے تھے، اور معجزہ اور سحر میں فرق بتاتے تھے، تو ان سے یہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہیں جو سکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، یہ ہمارا وجود یہ ایک امتحان ہے تمہارا، ہاں اس سحر کا غلط استعمال مت کرنا، اگر غلط استعمال کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو یہ بات پیشگی ان کو بتا دیتے تھے۔ تو کیا کہتے تھے، ہمارا وجود بھی مخلوق کے لیے کہ امتحان خدا بندی ہے کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے۔ سحر کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے نا لوگوں کو، تو اس پر مطلع ہو کر کہیں کافر مت بن جانا۔ ہاں تم سمجھ لو کہ ہم نے سحر سیکھ لیا، ہم جس کو چاہیں پھانس سکتے ہیں، جس کو چاہے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ سو بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے جس کے ذریعے سے عمل کرے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے۔ یعنی سحر بھی سیکھا تو ان سے کیا سیکھا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہیں سیکھتا تھا کوئی ان میں سے، حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود جو ہے وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، یہ سمجھ لینا، کفر مت کرنا، فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، بس سیکھتے تھے ان سے کیا، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی وہ عمل سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائیگی کی جاتی ہے، وہ سیکھتے تھے ان سے۔ چنانچہ یہ شیطان جو ہے نا، اس کا حدیث میں آتا ہے، اس کا روزانہ دریا پر، سمندر میں یہ اپنا تخت بچھاتا ہے۔ شام کو جیسے آدمی کاروبار سے نپٹا تو شام کو دیکھتا ہے نا کیا آمد ہوئی، رپورٹ لیتا ہے اپنے سی اے سے کہ جو بیٹھا ہوا وہاں حساب و کتاب پر کیا آمد ہوئی، کیا خرچ ہوا، کیا بیچا، کیا لیا۔ تو ایسے شیطان جو ہے نا، ان کا ابلیس، اس کا تخت بچھتا ہے پانی پر، سب جمع ہوتے ہیں اور سب پوچھتے ہیں بھائی ہاں کس کس نے کیا کیا کام کیا۔ تو کوئی کہتا ہے صاحب میں نے ایک نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس کو نماز سے روک دیا، 2 آدمیوں میں لڑائی کرا دی۔ شیطان کہتا ہے تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ ایک آتا ہے کہ جی میں نے ایک کام کیا، کہ تم نے کیا کام کیا، میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، ان میں علیحدگی کرا دی۔ تو شیطان اچھلتا، کام تو تو نے کیا، کام تو تو نے کیا، بڑھیا کام تیرا ہے۔ یہ وہی شیطانی عمل سیکھتے تھے یہود، یہ وہی شیطانی عمل سیکھ کر وہی تفریق کا عمل کرتے تھے کہ میاں بیوی میں لڑائی کرائی اور لڑائی کرا کے ان میں تفریق کرا دی۔ یعنی ظاہر بات ہے جب لڑائی ہوگی تو بات یہاں تک پہنچتی کہ ان میں علیحدگی ہو جاتی۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، سیکھتے تھے ان دونوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، سیکھ بھی کیا رہے یہ، وہ عمل سیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان
تفریق پیدا کی جائے. ما یفرقون بھی بین المرء و زوجہ، میاں اور بیوی میں جس کے ذریعے سے، جس عمل کے ذریعے سے تفریق پیدا ہو وہ سیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو گناہ ہے. اللہ فرما رہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. دیکھو یہ بات بھی یاد رکھو کہ سحر کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے مگر اللہ کے حکم سے، الا باذن اللہ. اللہ کے حکم سے، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ویسا ہوگا، اور اللہ کا حکم نہیں تو چاہے 1000 جادو کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کا اعتقاد یہ ہوگا کہ جادو سے سب کچھ ہو سکتا ہے، کسی کو مارا بھی جا سکتا ہے، کسی کو کاروبار بھی بند کیا جا سکتا ہے، یہ کفر ہے. بعض لوگ آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں جی بندش کر دی ہماری. ابے کہاں سے بندش ہو گئی؟ بعض عورتیں کہ جن کی اولاد ہوتی کہ جی کوک کو کیل دیا ہے. وہ کہیں سے کیلا دکھاؤ، کدھر کیلا؟ یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں کہ صاحب کیل دیا ہے کوک کو اور باندھ دیا ہے. باندھنا کیلنا یہ سب اللہ کا کام ہے. دنیا میں کون ہے جو کسی کا کاروبار کو باندھ دے؟ کھولنے والا بھی وہی ہے، باندھنے والا بھی وہی ہے. تو یہ ایک انسانی فکر اور ایک سوچ، یہ انسان کی ایک سوچ بن گئی ہے. ایسا نہیں ہے. کاروبار کا چلانے والا بھی اللہ ہے اور اس کو روکنے والا بھی اللہ ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ ذرا سا روک دے کسی کے کاروبار کو، اور اس روکنے میں بھی انسان کی مصلحت ہوتی ہے. اس لیے کہ جب کاروبار چلتا ہے، آمدنی بہت ہوتی ہے تو انسان کا دماغ ڈس بیلنس ہونے لگتا ہے نا، بڑائی آنی شروع ہو جاتی ہے، کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ میرے پاس تو بڑا پیسہ آ رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کا غرور، اس کا گھمنڈ توڑنے کے لیے کاروبار پر بریک لگا دی. اب پریشان، اب سوچتا کہ میری غلطیاں کیا کیا ہیں. کبھی عاملوں کے پاس بھاگتا، کبھی مولویوں کے پاس جا رہا کہ مجھے تعویذ دے دو کہ میرا کاروبار بند ہے. بند کر دیا کسی نے نہیں بند کیا، اللہ نے بند کیا تیری اصلاح کے لیے. اس میں بھی دیکھو، اس بند کرنے میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی خیر مضمر ہے. کہاں چلا جا رہا تھا؟ تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے. جب یہ سب جگہ گھوم لیتا ہے اور کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ بس مجھے معاف کر دیں، میری ہی غلطی ہے، میری ہی غلطیوں سے یہ سب کچھ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. تو کبھی آدمی جو ہے سدھر بھی جاتا ہے، اور اگر نہ سدھرے تو پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ سخت مراحل سے پھر اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں. تو وہ مراحل کا آنا وہ بھی انسان کی اصلاحی کے لیے ہوتا. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوا کرتا ہے. آگے بھی آیات اور ہے، مضمون ذرا لمبا ہے. انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما، اور ہر قسم کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے جادو ٹونا ٹوکتے سے ہماری حفاظت فرما، آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، نہ اتفاقیوں سے ہماری حفاظت